میں دعوت خطاب دوں گا۔ قائد پنجاب میری مراد عظیم خطیب اور عظیم باپ کا عظیم بیٹا، میری مراد قائد پنجاب شیخین توحیدی صاحب، سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب تشریف لاتے ہیں اور آپ سے کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ وقال الشاعر، رات جتنی بھی ہو تاریک سحر تو ہوگی، شب کا یہی انجام آج تلک دیکھا ہے۔ ان کی تقدیر میں ذلت ہے بتا دو ان کو، آج پھر جھوٹ صداقت سے الجھ بیٹھا ہے۔ حضرات دی وقار، سب سے پہلے میں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کی قیادت اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین، ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج فیصل آباد کی سرزمین پہ قائدین یوتھ فورس کو ان مذہبی نوجوانوں کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ حضرات، اہل حدیث یوتھ فورس ایک مذہبی نوجوانوں کی تنظیم ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی یوتھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان میں اگر سب سے منظم جماعت کوئی ہے تو وہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان ہے، اور اس کی منظم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی نعرہ لے کے نکلے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کی سرپرستی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں، اور اس منظم انداز سے پاکستان کے گلی کوچوں میں کام کر رہی ہے کہ لوگ اہل حدیث یوتھ فورس کے ورک کو دیکھ کر مرکزی جمعیت اہل حدیث، اس کی جناب اس ذیلی تنظیم جو ہر میدان میں صف اول میں نظر آتی ہے، لوگ بخلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور حضرات، میں کسی کا نام لیے بغیر آپ احباب کی موجودگی میں، قائدین کی موجودگی میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین کے اوپر زبان درازی کرتی ہیں، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ آج اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کے سٹیج پہ علامہ احسان الہی ظہیر کے لخت جگر علامہ معتصم الہی ظہیر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہی ان کے لیے جواب کافی ہے۔ اور حضرات، آج کا یہ کنونشن فیصل آباد کی سرزمین پہ ہے، تو میں فیصل آباد کے ان نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث یوتھ فورس انشاءاللہ الرحمن اپنے قائدین مرکزیہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ اہل حدیث یوتھ فورس کے جوان ہیں، آپ ایک مثالی نوجوان ہیں۔ میں اپنے قائدین کی موجودگی میں یہ آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم جب بھی آپ کو بلائیں گے، قائدین اپنی ذات کے لیے نہیں بلائیں گے، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلائیں گے، آپ کو جب بھی بلایا جائے گا ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے بلایا جائے گا، ختم نبوت کے لیے بلایا جائے گا، شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے بلایا جائے گا۔ اگر قائدین آواز دیں تو آنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ بلند کر کے ذرا قائدین کو بتلائیے آنے کے لیے تیار ہو؟ تو نوجوانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اپنے رویے کو بدلنا چھوڑ دے، سچی بات کرے، سچ بولے، سچ پہ اڑے، سچ پہ ڈٹے، ایسی زندگی کا راستہ اختیار کرے کہ جس پہ چلنے میں شرمندگی نہیں، عزت و وقار ملے،
زندہ رہے تو اسے زندگی کا نام دیا جائے، مر بھی جائے تو اسے زندگی کا نام دیا جائے، زندہ رہے تو عزت و وقار کی دستار سر پہ سجی نظر آئے، مر بھی جائے تو شہادت کی دستار سر پہ سجی نظر آئے۔ لوگ اس کے مشن کو دبانا چاہیں تو وہ اپنے کردار، اپنے وقار، اپنے اخلاق اور اپنی قربانی سے اپنی قبر کی مٹی کو بھی خوشبودار بنا کے چلا جائے، تب عزت عزت ہوگی، تب وقار وقار ہوگا، تب عظمت عظمت ہوگی، تب اسلام کا نام لینے والوں کا وقار باقی رہے گا۔ نوجوانوں، اگر چہرے بدلنے کا رویہ تبدیل نہ ہوا، ہر کسی کے جوتے سیدھے کرنے کا رویہ تبدیل نہ ہوا، تو یاد رکھیے گا یہ جماعت رہے گی، انشاءاللہ رہے گی، تا قیامت رہے گی، لیکن جو ہر کسی کو خوش کرنے کا رویہ رکھتا ہے وہ مٹ گئے، مٹ جائیں گے۔ انشاءاللہ یوتھ فورس کل بھی زندہ تھی اور تا قیامت زندہ رہے گی۔ اور نوجوانوں اٹھو، الاسلام یعلو سے مزین ہو کر لیظہرہ علی الدین کلہ کے علم کو لے کر اٹھو، اور کانٹوں کی پیاسی زبانوں کو اپنے پاؤں کے آپلوں کا پانی پلاؤ، صحراؤں میں باغبانی کی بنیاد رکھو، اور خوف خدا کو دل میں بسا کر ہر خوف سے بے خوف ہو کر ان وکیلوں کو بتلا دو کہ اے چار سوئے زندان سے ڈرانے والوں، اے سستے وکیل، سمجھ گیا نا سستے وکیل، اے پھرتے نے فیصلہ آباد اندر اجے قائد محترم مینوں پتا ہوندا نا مدینہ یونیورسٹی اداں دے طالب علم پیدا کرتی تے اسی بھی داخلہ لے برحال اے چار سوئے زندان سے ڈرانے والوں، شاید تم نے ہمیں میدان فرات میں دیکھا ہی نہیں، رب کعبہ کی قسم زندہ و جاوید ہیں ہم، موت سے ڈرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں، دیکھ فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر، ہم تو پاگل ہیں تم جیسے خداؤں سے الجھ پڑتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انہیں دل دے کے نکھاریں گے رکھے بر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آپ سے ہم کلام تھے عظیم باپ کا عظیم بیٹا سالار پنجاب جناب شیخین توحیدی صاحب۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔